سیدھے راہ تے چلا اور سیدھا راہ کیڑا ہے اس قرآن دی اگلی آیت صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے۔ وہ ویکھنا ہے کہ وہ لوگ کیڑے ہیں کہ جنہاں اُتے اللہ نے اپنا انعام نازل کیتا ہے۔ قرآن دے وچ ایک اور مقام تے اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم، فرمایا کہ ان انعام یافتہ لوگوں دی نشانی یہ ہے، فرمایا من النبیین، فرمایا وہ نبی ہیں، والصدیقین وہ صدیقین ہیں، والشہداء فرمایا وہ شہداء ہیں، والصالحین فرمایا وہ اللہ دی ولی ہیں۔ وہ قرآن دی ان آیات تو قرآن دی اس ترتیب تو وہ سانو معلوم اے ہویا کہ جیڑا بندہ نبیاں نو مننے، جیڑا بندہ صدیقاں نو مننے، جیڑا بندہ شہیداں نو مننے، جیڑا بندہ اللہ دے ولیاں نو مننے، سمجھ جاؤ کہ وہ سیدھے راہ تے جاندا بھی ہے، وہ سیدھے راہ تے جاندا بھی ہے۔ میری کوئی اپنی بنائی ہوئی ترتیب نہیں ہے، یہ تواڈے سامنے ہنے قرآن دی آیتاں پڑھیاں نے، یہ قرآن سانو ترتیب دس رہا ہے۔ ہن ویکھو نا، کوئی اللہ دے نبیاں نو نہیں مندا، کوئی صدیقاں نو نہیں مندا، کوئی شہیداں نو نہیں مندا، کوئی ولیاں نو نہیں مندا، لیکن بفضل ہی تعالی اسا اہل سنت و جماعت، اسا نبیاں دے بھی بعد ہم، اسا صدیقاں دے بھی بعد ہم، اسا شہیداں دے بھی بعد ہم، اسا اللہ دے ولیاں دے بھی بعد ہم، اسی سارے نو منن والے ہیں۔ اس واسطے انشاءاللہ تعالی میں کہ ترتیب دے نال سارے دا ذکر کرنا۔ وہ کسی شاعر نے آکھیا نا کہ صدیق تو چانن لینے ہاں، اسی کیویں مننے ہاں سارے نو کہ صدیق تو چانن لینے ہاں، فاروق دے قدمی ڈھینے ہاں، صدیق تو چانن لینے ہاں، فاروق دے قدمی ڈھینے ہاں، عثمان دی یاد چ رہنے ہاں، اسی حیدر حیدر کہنے ہاں۔ صدیق تو چانن لینے ہاں، فاروق دے قدمی ڈھینے ہاں، عثمان دی یاد چ رہنے ہاں، اسی حیدر حیدر کہنے ہاں۔ وہ سرکار دے کل فقیرانو، سرکار دے کل فقیرانو، اسی مندیاں سارے پیرانو، سڑا ذوق بھی سب تو والا ہے، سڑا شوق بھی سب تو بالا ہے، جندے نا دی گل وچ مالا ہے، سڑے گھر وچ نور اجالا ہے، وہ سڑا سونا کملی والا ہے۔ تو خیر میں تمہید بن چھوڑیے، میں تم دس چھوڑیا کہ میں ذکر کیندہ کرنا ہے۔ آؤ ہوں جیڑی خطبے دے وچ میں آیت پڑھی اس آیت دا ترجمہ کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ محمد اللہ دے عظیم و شان رسول ہیں، والذین معاہو فرمایا او لوگ جڑے انہاں دے نال ہیں، اشداء علی الکفار فرمایا وہ کافرت سخت ہیں، رحماء بینہم فرمایا وہ آپس وچ رحیم ہیں، آپس وچ نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا فرمایا تساں ویکھو انہاں نوں رکوع کردے ہویا سجدہ کردے ہویا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا کہ وہ اللہ دا فضل اللہ دی رضا تلاش کر دیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود فرمایا انہاں دی پیشانیاں دے وچ سجدیاں دے نشانات ہیں، ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل فرمایا انہاں دیاں اے نشانیاں تورات جی ذکر کیتیاں گئی ہیں تے انجیل جی ذکر کیتیاں گئی ہیں۔ ہن آؤ ایک ایک جز تے آپاں گل کرنی ہے۔ پہلا جز فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا محمد اللہ دا عظیم و شان رسول ہے۔ تو محمد اللہ دا کتنا عظیم و شان رسول ہے، آؤ ویکھو کام اللہ نے محبوب نو کتنا عظیم بنایا ہے، اللہ نے محبوب نو کتنا برکتاں والا بنایا ہے۔ اللہ نے پہلے نبیوں نو عطا کیتا، اللہ نے محبوب نو بھی عطا کیتا، پہلے نبیوں نو عطا کیتا تے انداز کچھ ہو رہی، جیلے محبوب نو عطا کیتا تے انداز کچھ ہو رہی۔ پہلے نبیوں نے عطا کیتا تو فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، پہلے نبیوں نے عطا کیتا تو فرمایا تانوں کتاب دے وچوں دیساں، کیا تانوں کتاب دے وچوں دیساں، اے نہیں فرمایا کہ تانوں پوری کتاب دیساں، نہیں، ایک ہوندا پوری کتاب دیونا، پوری کتاب دیونا، ایک کتاب دے وچوں دیونا۔ اللہ نے پہلے نبیوں نے فرمایا اے نبیوں تمہیں کتاب سے دوں گا، فرمایا من کتاب، اے من ہے نا من، یہ من عربی میں جہاں آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے سے، فرمایا من کتاب، کتاب سے دوں گا، یعنی پہلے نبیوں کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے اے نبیوں تمہیں کتاب میں سے دوں گا، حکمت میں سے دوں گا، فصاحت میں سے دوں گا، بلاغت میں سے دوں گا، قیادت میں سے دوں گا، سعادت میں سے دوں گا، تجارت میں سے دوں گا۔ پہلے نبیوں دی باری آئی اللہ اے نہیں فرمایا تو انہوں پوری کتاب دے سا، نہیں بلکہ فرمایا کتاب دے بچوں دے سا، لیکن جلے محبوب دی باری آئی اللہ قرآن فرمایا وَإِنَّ
لکا لتلقل قرآن، تیرے رب نے تینوں پورا قرآن سکھا دیتا۔ تو میں اس دی دلیل قرآن دے وچوں دینا۔ آدم علیہ السلام دی باری آئی، اللہ فرمایا فتلقا آدم من ربہ کلمات، آدم نو القا ہویا، چند کلمات دیتے، پوری کتاب نہیں دیتی، چند کلمات دیتے۔ میں آسان کر کے سمجھا دینا، جدو آدم علیہ السلام دی باری آئی نا، اے ہے اللہ دا سارا خزانہ، فرمایا آدم اے دے وچو لے جا، پچھو نو آرن باقی او لے امسن۔ نو دی باری آئی، فرمایا نو اے دے وچو لے جا، پچھو ابراہیم آرن باقی او لے امسن۔ ابراہیم دی باری آئی، فرمایا ابراہیم اے دے وچو لے جا، پچھو موسیٰ آرن باقی او لے امسن۔ موسیٰ دی باری آئی، فرمایا موسیٰ اے دے وچو لے جا، پچھو عیسیٰ آرن باقی او لے امسن۔ جلے عیسیٰ دی باری آئی، اللہ فرماتا عیسیٰ اے دے وچو لے جا، میرے اس خزانے دے وچو لے جا، پچھو میرا محبوب آ رہا ہے باقی او لے امسی۔ جلے محبوب دی باری آئی نا، اللہ قرآن فرماتا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، فرمایا محبوب جیڑا کچھ پیا ہے سارا چاہ کے لے جا، تیرے بعد تک ہے آوڑا ہی کوئی نہیں۔ اے اللہ محبوب نو عظمتہ دے رہے ہیں۔ اس واسطے تو میرے آقا فرماندے نا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال۔ میرے آقا فرماندے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بھیجنا ہے مینوں عطا کر کے بھیج دیتا ہے، پیچھا بچا کے رکھیا کچھ کوئی نہیں۔ اس واسطے نا اللہ نے محبوب نو بڑا اعلیٰ بنا کے بھیجا ہے، بڑا عظیم بنا کے بھیجا ہے۔ اور اگر اللہ دی بارگاہ سوال کیتا جاوے نا کہ مولا نبی تا تیرے ہور بھی ہان، رسول تا تیرے ہور بھی ہان، لیکن اس محبوب نو اتنا اعلیٰ بنا کے کیوں بھیجے؟ وقت رب دی طرف جواب کے مل سی، رب فرماسی میرا محبوب ہے آخر، میرا محبوب ہے آخر، اے انجدہ با کمال ہووے، میرا محبوب ہے آخر، اے انجدہ با کمال ہووے، مثالہ میں جویں اپنی اے دی اپنی مثال ہووے، میرا محبوب ہے آخر، اے انجدہ با کمال ہووے، مثالہ میں جویں اپنی اے دی اپنی مثال ہووے، مکمل کر لیا نقشہ جدا میں مار ازلی نے، سراپا سامنے رکھ چھوڑیا مختار ازلی نے، تے کھڑونے بھی تا چاہی دینے اس سونے دے کھڑامن لئی، کھڑونے بھی تے چاہی دینے اس سونے دے کھڑامن لئی، پوری کائنات بڑا چھوڑی محمد دے ولامن لئی، پوری کائنات بڑا چھوڑی محمد دے ولامن لئی، او دے قدماں دی اڈی دھوڑ چوں ہورا بڑا چھڑیاں، او دے قدماں دی اڈی دھوڑ چوں ہورا بڑا چھڑیاں، او دے ابرو دی ہک جنبش تقدیراں بڑا چھڑیاں، تے ملائک اس دے ناکھن دے تراشے چوں بڑا چھوڑے، ملائک اس دے ناکھن دے تراشے چوں بڑا چھوڑے، لکھاں چن سورج اس دے ہاسے چوں بڑا چھوڑے، تے پسینے پاک چوں کستوریاں امبر بڑا چھوڑے۔ جی میں سارے بزرگ پہلے کہہ رہے ہیں نا، حضور علیہ السلام نے پسینے دی گل کر رہے ہیں کہ جدو بزرگ عورت جڑے پسینہ لے کے گئی نا، او دی خوشبو پچھو ساتھ نسلیں دے وچوں آمدی رہ گئی، وہ اگل شعر کر رہے ہیں کہ پسینے پاک چوں کستوریاں امبر بڑا چھوڑے، پسینے مشک و امبر دی خوشبو بڑی اعلیٰ خوشبو ہوندی ہے، پسینے پاک چوں کستوریاں امبر بڑا چھوڑے، پسینے پاک چوں کستوریاں امبر بڑا چھوڑے، او دے حسن دے جلوے چوں پیغمبر بڑا چھوڑے۔ اللہ نے تو محبوب نو بڑا عظمت والا بنا کے بھیجیا۔ ایک گل ہو گئی محمد الرسول اللہ، اتنے جو اس سے گل ہو گئی، ان اگے آؤ، اگر فرمایا والذین معہو، فرمایا او لوگ جڑے میرے محبوب دے نال ہیں، ان یعنی کہ صحابہ دی تاریخ دے وچ سارے صحابہ کرام نو حضور علیہ السلام دا قرب نصیب ہویا، کسے نو ایک لمحہ حضور دا قرب نصیب ہویا، حضور علیہ السلام دی ذات تے ایمان لے کے آیا، اس تو بعد فوت ہو گیا، کسی نو ایک دن حضور دا قرب نصیب ہویا، کسی نو ایک ہفتہ، کسی نو ایک مہینہ، کسی نو ایک سال، یعنی سارے صحابہ کرام نو حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضری دا موقع ملیا، حضور علیہ السلام دا قرب نصیب ہویا۔ لیکن صحابہ دی تاریخ دے وچ اس پورے قرب دی تاریخ دے وچ سب تو زیادہ جنہوں حضور علیہ السلام دا قرب نصیب ہویا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے۔ کیویں قرب نصیب ہویا ویکھو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بچپن وچ حضور دے نال، جوانی وچ حضور دے نال، بڑھاپے وچ حضور دے نال، قبر وچ حضور دے نال، حشر وچ حضور دے نال، حدر وچ حضور دے نال، بدر وچ حضور دے نال، غار وچ حضور دے نال تے مزار وچ حضور دے نال۔
بڑے بڑے لوگ میرے نظر دے سامنے بیٹھے نے کہ جڑے سعودیہ رہن والے لوگ نے اتھے جاندے نے جا کے زیارتاں کردے نے اتھے جا کے ویندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مزار دے نال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا مزار ہے اگر ویسے دا ویکھیا جاوے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مزار دے نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مزار بھی ہے لیکن جڑے لوگ زیارت کر کے آئے او جان دے عمر فاروق دا مزار بھی حضور دے مزار دے نال ہے لیکن بڑا امتیازی فرق ہے کہ حضور دے مزار دے نال متصل پہلے نمبر تے ابو بکر صدیق دا مزار ہے دوے نمبر تے حضرت عمر فاروق دا مزار ہے یعنی قبر دے وچ بھی جنوں مکمل قرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حاصل ہے او سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے بلکہ میں تو ایک نتیجہ کڑیا ہے میں تو نتیجہ ایک کڑیا ہے بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم دا سایہ کوئی نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم دا سایہ کوئی نہیں لیکن سایہ دی طرح جڑا نال رہیا ہے او سیدنا صدیق اکبر آئی بھی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال او قرب حاصل ہے سیدنا صدیق اکبر کو میرے آقا کے ساتھ وہی قرب حاصل تھا جو دھوپ کو سورج کے ساتھ جو بارش کو بادل کے ساتھ جو خوشبو کو پھول کے ساتھ یعنی جہاں پر دھوپ ہوگی وہاں پر سورج ہوگا جہاں پر بارش ہوگی وہاں پر بادل ہوگا جہاں پر خوشبو ہوگی وہاں پر پھول ہوگا جہاں پر ابو بکر ہوگا وہاں اللہ کا رسول ہوگا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں میرے آقا دی طرفوں بڑی عظمتاں ملیاں ایک مرتبہ نا صحابہ کرام میرے آقا دی بارگاہ دے وچ بیٹھے ہیں بس تسی توجہ کرسو تو پتہ ہے شور کرنا میری ویسے عادت کوئی نہیں تے توانو تانگ کرنا بھی آکھو سبحان اللہ او میری ویسے انہیں عادت کوئی نہیں بس توجہ کر کے بس ہو تاکہ میں پتہ لگے بھی تھوڑی توجہ میرے والے پاس ہے ایک مرتبہ نا صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ موجود ہیں تے اتنی پیاری محفل سجی ہوئی آئی نا اتنی سہانی محفل سجی ہوئی آئی کہ جبریل نو سدرۃ المنتہا چھوڑ کے اس محفل وچ آمنا پیا آج دیکھ لو جبریل نو اسی ویکھیا نہیں اے غیب ہے لیکن ساڈا جبریل دی ذات ایمان ہے جبریل نو اسا ویکھیا نہیں لیکن وہ صحابہ کرام بے جنہ دی نگاہ تو مصطفیٰ نہ چھپ سکے بھلا جبریل کی میں چھپ سکتا ہے جنہ نے مصطفیٰ دی زیارت کی تھی بھلا وہ جبریل انہوں دی نگاہ ودے وہ کی میں چھپ سکتا ہے جلے صحابہ دی محفل لگی ہوئی پہلی صف دے وچ ابو بکر بیٹھے حضرت عمر بیٹھے پچھلی صف دے وچ سارے صحابہ کرام بیٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل کھڑا ہو جا جبریل کھڑے ہوئے ہن دیکھو محفل صحابہ کرام دی ہے صدارت امام الانبیاء دی ہے خطاب جبریل دا ہے میرے آقا نے فرمایا جبریل کھڑا ہو جبریل کھڑے ہوئے میرے آقا نے فرمایا اے جبریل میرے عمر دی شان بیان کر اے جبریل میرے عمر دی شان بیان کر محفل صحابہ کرام دی صدارت امام الانبیاء دی خطاب جبریل دا تے موضوع کیے عنوان کیے حضرت عمر پاک دی شان فرمایا جبریل میرے عمر دی شان بیان کر معلوم اے ہویا کہ صحابہ دا ذکر کرنا اے جبریل میرے عمر دی شان بیان کر ہن سنیا جبریل دے الفاظ سنیا ہے حضرت جبریل امین کھڑے ہو کے عرض کر دین آقا عمر دی شان بیان کرن واسطے مینوں ایک ہفتہ نہیں چاہیدا مینوں ایک مہینہ نہیں چاہیدا مینوں ایک سال نہیں چاہیدا فرمایا کتنا عرصہ چاہیدا ہے حضرت جبریل امین عرض کر دین آقا عمر دی شان بیان کرن واسطے مینوں اتنا عرصہ چاہیدا ہے جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم دے وچ رہے جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم دے وچ رہے حالانکہ ویکھ لو جبریل خود نوری ہے نوریاں دا سردار ہے ہر نبی دا صحابی ہے ہر آسمانی کتاب دا حافظ ہے خود جبریل اتنی عظمت والا ہے اتنی برکت والا لیکن اس جبریل نو عمر پاک دی ذات دے وچ خوبیاں نظر آ رہی ہیں عرض کی آقا عمر دی شان بیان کرن واسطے مینوں 950 سال دا عرصہ چاہیدا ہے یعنی کہ نوح علیہ السلام جتنا عرصہ اپنی قوم دے وچ رہے تے نوح علیہ السلام 950 سال عرصہ اپنی قوم دے وچ رہے ہیں یعنی عرض کیتی آقا عمر دی شان بیان کرن واسطے مینوں 950 سال دا عرصہ چاہیدا ہے میرے آقا نے فرمایا جبریل بیٹھ جا جبریل بیٹھ گیا فرمایا عمر ہن تو کھڑا ہو جا حضرت عمر کھڑے ہو گئے فرمایا عمر سن لے اور تیری شان بیان کرن واسطے جبریل نو 950 سال دا عرصہ چاہیدا ہے ہن اگلا جملہ سنیا ہے سیدنا صدیق اکبر دی میں شان بیان کر رہے ہیں فرمایا عمر سن لیا تیری شان بیان کرن واسطے جبریل نو 950 سال دا عرصہ چاہیدا ہے لیکن فرمایا عمر سن حل انت حسنۃ الا من حسنات ابی بکر الصدیق فرمایا عمر تو تے تیری ساری نیکیاں میرے ابو بکر دی نیکیاں دے وچوں ایک نیکی ہے
لاؤ اندازہ بے حضرت عمر دی شان بیان کرنے واسطے جبریل نو 950 سال دا عرصہ چاہیے فرمایا عمر تیری نے تو تے تیری ساری نیکیاں میرے صدیق دی نیکیاں دی وچوں ایک نیکی ہے ہن لاؤ اندازہ عمر فاروق وہ ہیں کہ جنہاں نو میرے آقا نے دعا منگ کے لے آئی حضرت عمر فاروق اے دعائے مصطفیٰ عطائے خدا ہیں حضرت عمر فاروق کو ہیں جنہاں دے بارے میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا حضرت عمر فاروق کو ہیں جنہاں دے بارے میرے آقا نے فرمایا کہ میرے عمر دی زبان تے خدا بولدا ہے حضرت عمر فاروق کو ہیں جنہاں دے بارے میرے آقا نے فرمایا کہ الشیطان یفر من ذل عمر فرمایا کہ میرے عمر دے جسم دے سائے تو شیطان بجدا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنی خوبیاں حالیں لیکن ویکھ لو حضرت عمر فاروق سیدنا صدیق اکبر دی نیکیاں دے وچوں ایک نیکی ہیں ہن میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا کہ جن دی ایک نیکی دا نام عمر فاروق ہوے او دی زندگی دی ساری نیکیاں دا مقام کے ہو سی ایتھے ذرا غور کر کے دیکھو بجے عمر دی شان بیان کرنی آئی نا حضور نے فرمایا جبریل تو کھڑا ہو تے تو بیان کر عمر دی شان بیان کرنی آئی فرمایا جبریل تو کھڑا ہو تو فرمایا میرے عمر دی شان بیان کر جنہیں سیدنا صدیق اکبر دی شان بیان کرنی آئی نا حضور نے جبریل نو کھڑا نہیں کیتا بلکہ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر دی شان خود بیان کر رہے ہیں اچھا دیکھو نا میں نے آج دے دور دے وچ اگر کسی نمازی نو آخ دتا جاوے نا بھئی تیرے نالوں اور دعا نمازی بڑا بہتر ہے تو سیاپا بہوے سی ساری مولویت با جنازہ نکل جاسی ساری محبتاں ساری عزتاں سارا کچھ ختم ہو جاسی وہ اکیلا بھی یہ کیوں ہو گیا وہ بھی نماز پڑھتا ہے میں بھی نماز پڑھنا وہ میرے تو چنگا کی نہیں ہو گیا باہیں گل سچی بھی ہوئے لیکن گل کرنے کا مقصد ہے حضرت عمر فاروق دے سامنے میرے آقا نے فرمایا عمر تو تے تیری زندگی دی ساری نیکیاں میرے صدیق دی نیکیاں دے وچوں ایک نیکی ہے لیکن ویکھو نگاہ مصطفیٰ دی تربیت دا پاکیزہ عمل ویکھو حضرت عمر نے محسوس نہیں کیتا حضرت عمر نے کوئی شک نہیں کیتا حضرت عمر نے کوئی غم نہیں کیتا بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دل دی وسعتاں دے نال تسلیم کیتا بھئی میں واقعی سیدنا صدیق اکبر دی نیکیاں دے وچوں ایک نیکی ہاں تو جس طرح حضرت عمر فاروق نے گل سنی نا ابو حدیث دے وچ الفاظ آندے اس تو بعد بلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا رد عمل کے آئی جلے آپ نے ایک گل سنی نا میں صدیق دی نیکیاں دے وچوں ایک نیکی ہاں آپ مدینے دی گلیاں دے وچ دوڑ لاندے ہن رات نو اٹھ کے مدینے دی گلیاں وچ اعلان کر دیاں کہ لوگوں کاش میں صدیق اکبر دے سینے دا ایک وال ہوندا ہوں لاؤ اندازہ بھئی یار جن دے سینے دا ایک وال بڑھن دی تمنا حضرت عمر فاروق کر رہے ہیں وہ دا پورا سینہ کی ہو دیا ہو سینہ یہ دوے جو اس سے گل ہو گئی قرآن کی اس آیت دے دوے جو اس سے گل ہو گئی والذین ما آپ ایسے گل کر رہے ہیں ادھا گھنٹہ ٹھانگ ہو گیا اگے تسائے آیت پہ یہ فرمایا کہ والذین ما فرمایا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں آگے فرمایا اشداء علی الکفار فرمایا کہ وہ کافرت سخت ہیں ان کے سارے صحابہ کرام کافرات سخت ہاں لیکن اسا جاننے ہیں جڑے کافرات سب تو زیادہ سخت آن وہ کون آن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آن پہنے دیکھو نا اللہ نے قرآن دی اس آیت میں ترتیب کے بھی سونی رکھی ہے جنہیں آج ایسا لوگ مننے کچھ لوگ کہتے نا جی علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام تو بعد جڑا پہلا نمبر ہے وہ علی المرتضیٰ ہے میں نے بھائی جان پیارے بھائی آپ انہوں لڑن دی ضرورت ہی کوئی نہیں آپ انہوں آپس سے جھگڑا کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں صرف اس قرآن دی آیت انہوں دیکھ لو قرآن دی آیت دے جڑی ترتیب دیتی ہوئی ہے نا اسے ترتیب تو سانو عمل کرنا پمسی اساڈا کیتا کی ہے اہل سنت و جماعت دا حضور علیہ السلام تو بعد پہلے نمبر تے کون ہیں ابو بکر ہیں دوسرے نمبر تے عمر ہیں تیسرے نمبر تے عثمان ہیں چوتھے نمبر تے علی المرتضیٰ ہیں تے قرآن دی جڑی میں ہن آیت پڑھ رہے ہیں نا اللہ نے یہ ترتیب جڑی اسا اہل سنت و جماعت دی ترتیب ہے اللہ نے قرآن دی اس آیت دے وچ بھی یہ ترتیب رکھی ہے پہلے دیکھو مصطفیٰ دا ذکر دوے نمبر تے کہیں دا ذکر آیا ابو بکر صدیق دا ذکر آیا اے ہن تریے نمبر تے میں کہیں دا ذکر کر رہے ہیں عمر فاروق دا فرمایا اشداء علی الکفار فرمایا کو کافرت سخت ہیں ان تے سارے صحابہ کرام کافرت سخت ہیں لیکن جڑے سب تو زیادہ کافرت سخت ہیں نا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں یہ دلیل میں دینا سب تو پہلا کافر تو سب تو وڈا کافر والا کون آئی شیطان آئی سب تو پہلا کافر تو سب تو وڈا کافر یہ شیطان آئی تو اس شیطان دے بارے میرے آقا نے فرمایا کہ الشیطان یفر من ذل عمر فرمایا کہ شیطان میرے عمر دے جسم دے سائے تو بجدا ہے شیطان تو میرے عمر دے جسم دے سائے تو بجدا ہے حالانکہ دیکھ لو شیطان اتنا بدبخت ہے کہ ساڑھے ورگے لکھاں کروڑاں نو بہا کے لے جاندا ہے گناہ والے پاس سے لے جاندا ہے لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وجود ایسا ہی کہ آپ دے وجود دے سائے تو بھی شیطان بجدا ہے
اچھا تو فرمایا اشداء علی الکفار کہ وہ کافروں پر سخت ہیں. اب اس سے مراد کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے آ جاؤ. آگے فرمایا رحماء بینہم. اس جز وچ فرمایا رحماء بینہم، فرمایا آپس وچ رحیم، آپس وچ نرم دل ہیں. ان تو سارے صحابہ کرام آپس وچ رحیمان، آپس وچ نرم دل آن، لیکن سارے صحابہ کرام وچوں جڑا سب تو ود کے نرم دل آئی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آن پہ. آپ نہایت ہی نرم دل ہن. اچھا یار میں گل ویسے ہو رہی کر دوں بھئی، دیکھو نا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے، فرمایا رحماء بینہم، فرمایا صحابہ کرام وہ آپس میں رحیم تھے، آپس میں نرم دل تھے. یہ درس کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ درس ہمیں دیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں آپس میں ہمدردی پیدا کرنی چاہیے، آپس میں نرمی کے ساتھ رہنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہم قرآن کی آیت کے الٹ چل رہے ہیں. ہماری ہمدردی وہ غیروں کے لیے ہے، ہماری ہمدردی امریکہ کے لیے ہے، ہماری ہمدردی چین کے لیے ہے، ہماری ہمدردی روس کے لیے ہے، ہماری ہمدردی ہندوؤں کے لیے ہے، سکھوں کے لیے ہے، اور اپنے کے لیے سختی، اپنوں کے لیے قتل و غارت، تباہی، بربادی. چھوٹی سی بات پر ہم لاشیں تڑپا کے رکھ دیتے ہیں. حالانکہ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا حرمت المؤمنی ارجع من حرمت الکعبہ، فرمایا کہ مومن کی عزت خانے کعبے کی عزت سے بھی زیادہ ہے. اور ہم یوں بیٹھے بیٹھے جہاں 4-5 لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ ایک بیچارے کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، اس ایک کی دھڑا دھڑ بیزتی کرتے ہیں. اور دیکھو حدیث پر غور کرو، حدیث کے الفاظ پر غور کرو. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا حرمت المؤمنی ارجع من حرمت الکعبہ، فرمایا کہ مومن کی عزت خانہ کعبے کی عزت سے بھی زیادہ ہے. کیا مطلب؟ یہ حدیث کے اندر سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے اگر کسی نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا، اپنے دوست کو قتل کر دیا، اپنے پڑوسی کو قتل کر دیا، اگر کسی نے اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے ہمسائے کو ذبح کر دیا، تو وہ یوں سمجھے کہ اس نے کعبے کو شہید کر دیا ہے. علامہ اقبال نے کیا سینا؟ علامہ اقبال نے کیا کہ ہو ہلکا احباب تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. علامہ اقبال سبق دے رہے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب یہ آپس میں جمع ہونا تو یہ ریشم کی طرح نرم ہو جائیں، اور جب یہ کفار کے مقابلے میں نکلیں تو مسلمانوں کو چاہیے یہ فولاد بن جائیں. لیکن بدقسمتی دے نال اسی آپس سے ایک دوسرے واسطے فولاد بن گئے. اگر ہم میں سے کوئی ایک ترقی کر رہا ہو تو دوسرے سے برداشت نہیں ہوتا. ہم بلا وجہ اس کے ساتھ حسد رکھنا شروع کر دیتے ہیں، بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ترقی کیوں کر رہا ہے؟ اس کے بچے اچھے سکول میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہم سے اچھا کیوں پہن رہا ہے؟ یہ ہم سے اچھی گاڑی میں کیوں گھوم رہا ہے؟ بلکہ ہمیں اس پر حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ کسی پر حسد نہ کرو بلکہ رشک کرو. حسد اور رشک میں فرق ہے. حسد یہ ہے کہ وہ اس کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ کرے اس سے یہ سب کچھ ختم ہو جائے، یہ میرے پاس آ جائے. حضور نے اس سے منع فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جس بندے کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ہمیں حسد نہیں کرنا، ہمیں رشک کرنا ہے. رشک کرنا کسے کہتے ہیں؟ رشک کرنا یہ کہتے ہیں مولا جس طرح تو نے اسے عطا کیا ہے نا، اس کے پاس بھی رہے اور ایسا ہی تو مجھے بھی عطا کر. تو ہمیں رشک کرنا چاہیے. خیر آگے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں، آپس میں نرم دل ہیں. سارے صحابہ کرام آپس میں رحیم تھے، نرم دل تھے. لیکن جو سب سے زیادہ نرم دل تھے نا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تھے. پہلے دور کے اندر نا غلام ہوتے تھے، بزرگ جانتے ہیں پہلے دور کے اندر لونڈیاں لوگ رکھتے تھے، غلام رکھتے تھے. اب تو وہ زمانہ نہیں رہا. تو پہلے دور کے اندر حضرت عثمان غنی آپ کے پاس بے شمار مال و دولت تھی، اور جب تک کسی غلام کو آپ زنجیر کی قید میں دیکھتے نا، تو جب تک اس قید اس زنجیر کو کاٹ نہیں لیتے تھے حضرت عثمان غنی آپ آگے نہیں بڑھتے تھے. اور جب آپ حضرت عثمان غنی آپ خلیفہ وقت بنے نا، آپ حاکم بنے. آج تک ساڑھے دے ملک کے وقت جڑے وزیر اعظم ہیں سبحان اللہ، جڑے صدر ہیں کیا باتاں انہاں دیاں. تے اے ہن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ حاکم بنیا نا، سنو آپ جدو حاکم بنیا تے جنگلاں دے وچ جاندے ہن، جنگلاں دے وچ جا کے لکڑیاں کٹ کے اپنے موڑیاں تے چا کے لے آندے ہن.
لکڑیاں کٹ کے اپنے موڑے ہاتھ چاہ کے لے آندے ہیں اگو جڑے غلام ہوندے ہیں وہ قطار در قطار دوڑ کے آندے ہیں ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاندے ہیں حضور اے تسی ساڈے اوتے ظلم کر رہے ہو اسی غلام کیڑی شے واسطے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگو آپ جواب دے کے فرماندے ہیں آپ فرماندے ہیں لوگوں قد جرئیت نفسی لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ میں اپنے نفس دا محاسبہ کر رہے ہیں آج یہ دنیا دا بوجھ اپنے قدر تے چاہ کے میں چیک کر رہے ہیں کہ بروز قیامت بھی عثمان بلا بوجھ چامن دے قابل ہے کہ نہیں اے نواندن حاکم اے ہن ساڑے حاکم لیکن اسی اپنی پچھلی ساری جتنی بھی دین اسلام نے مطلب یعنی کہ تعلیم دیتی سارے بزرگاں نے جڑی تعلیم دیتی اسی انہوں سارا کچھ بھلا بیٹھے ہیں اچھا دیکھو نا ایک مرتبہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی وچ گئے مسجد نبوی دے ایک کونج ابو بکر صدیق ذکر کر رہے ہیں مسجد نبوی دے دوسرے کونج حضرت عمر فاروق ذکر کر رہے ہیں لیکن دوواں دے ذکر کرنے بڑا فرق آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بلند آواز نال ذکر کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسا آواز نال ذکر کر رہے ہیں میرے آقا نے ابو بکر کو پوچھا فرمایا ابو بکر تو بلند آواز نال ذکر اپنا تو ایسا آواز نال ذکر کیوں کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا میں ایسا آواز نال ذکر اس واسطے کر رہے ہیں کہ جن دے نال میں مناجات کر رہے ہیں نا وہ دلاں دے حال بھی جاندا ہے حضور علیہ السلام نے عمر فاروق کو پوچھا فرمایا اے فاروق تو اللہ دا ذکر بلند آواز نال کیوں کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں آقا میں بلند آواز نال ذکر اس واسطے کر رہے ہیں میں سوتے ہوئے نوں جگا رہے ہیں تے شیطان نوں بھگا رہے ہیں اچھا دیکھو حضرت عمر فاروق کی فرماندے ہیں حالانکہ حضرت عمر فاروق دے جسم دے سائے تو بھی شیطان بھجدا آئی آپ کو تو شیطان اتنا ڈردا آئی تے آپ کے دور دے وچ جدوں شیطان حملہ کردا آئی نا وہ چھپ چھپا کے حملہ کردا آئی چھپ چھپا کے حملہ کردا آئی چھپ کے حملہ کردا آئی اس دور کیونکہ فلماں کوئی نہ ہوندیاں اس دور ڈرامے کوئی نہ ہوندے اس دور گانے کوئی نہ ہوندے لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شیطان نو بھجاون واسطے توجہ میری طرف آپ شیطان نو بھجاون واسطے بلند آواز نال ذکر کر رہے ہیں آج اگر اسی اتنے سپیکر اذان چ دے ویے نا اتنے سپیکر نعت چ پڑھیے تو ساری حکومت کی طرف پرچہ ہو جاندا ہے یعنی پہلے دور دے حاکمانی میں گل کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق اس شیطان نو بھجاون واسطے بلند آواز نال ذکر کر رہے ہیں ایسی جلے مردے نو قبر وچ دفن کر کے تو اس تو بعد اذان کیوں دینے ہیں اے اذان دین دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ جتھوں تک اذان دی آواز بلند ہوندی ہے نا شیطان اتنا ہی دور بھج جاندا ہے سبحان اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دفعہ دور بڑا پکیزہ ہے اس دورے نہ کوئی فلماں ہاں نہ کوئی ڈرامے ہاں نہ کوئی گانے ہاں آج تک دیکھ لو شیطان گلی گلی وچ رقص کر رہے ہیں کوچے کوچے دے وچ شیطان ڈانس کر رہے ہیں ہر طرح دی بے حیائی ساڈے وچ پائی جا رہی ہے لیکن واقعی دیکھ لو جتھے کوئی گانے والا فنکشن ہو سی نا اوتھے پرمیشن لین دی اجازت بھی کوئی نہیں حکومت کو پرمیشن لین دی اجازت بھی کوئی نہیں لیکن جتھے محفل کراونی ہو سی پہلے جا کے جی پرمیشن لو پرمیشن لے کے تے پھر اس تو بعد محفل کرو مطلب یعنی کہ ساڈے دیکھو نا جدوں ملک دا نظام ایسا بن جاوے تے وقت معیشت کو خسارے والے پاسے جاسی بس ساری معیشت کو خسارے والے پاسے جاسی اس واسطے یعنی کہ بس اسی دعا ہی کر سکنے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو ہدایت عطا فرماوے اچھا اگے آ جاؤ آخری گل کریے تے اجازت چاہیے تواڈے کولوں روح ما بینہم تک گل ہو گئی اگے فرمایا تراہم رکعا سجدا فرمایا کہ تم دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے تم دیکھو گے ان کو سجدہ کرتے ہوئے ان کا دیکھے جاوے تو سارے صحابہ کرام 5 وقت نمازیاں تہجد گزاران اشراق پڑھن والیاں چاش پڑھن والیاں اوابین پڑھن والیاں سارے نوافل پڑھن والیاں لیکن سارے صحابہ کرام دے وچوں جڑے واسطے یعنی کہ اے اشارہ کیتا جا رہا ہے نا تراہم رکعا سجدا کہ تسا ویکھو انہوں رکوع کردے ہوئے تسا ویکھو انہوں سجدہ کردے ہوئے اس آیت کے جو کامل اور مکمل مظہر ہیں وہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو استغراق کے ساتھ نماز پڑھتے تھے فنا ہو کر نماز پڑھتے تھے کہ دیکھ لو عصر کی ایک نماز قضا ہونے لگی تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا حضرت علی المرتضیٰ انوار الہی کے جلووں میں گم ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے اور ایسے لگتا تھا جب علی المرتضیٰ نماز پڑھتے تھے نا تو ایسے لگتا تھا جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں اور حدیث پاک بھی ہے فرمایا کہ انتا عبد اللہ کانک تراہ فرمایا کہ جب تم عبادت کرو تو اس طرح سے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ اور اگر تمہیں یہ لگے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو فرمایا فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو پھر یہ تصور کر لو کہ اگر تمہیں یہ لگے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ فرمایا پھر یہ تصور کر لو کہ وہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا
علی اور مرتضیٰ جب نماز پڑھتے تھے نا تو استغراق کے ساتھ فراہ ہو کر نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ علی اور مرتضیٰ کے پاؤں میں تیر لگ گیا. جب پاؤں میں تیر لگا نا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے، تیر جیسے ہی لگا، اب تیر کو نکالنے کی کوشش کی گئی، وہ تیر نہ نکلا. بڑی شدید درد ہوئی علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو. میں آپ کو صرف دلیل دے رہا ہوں کہ علی اور مرتضیٰ نماز کیسے پڑھتے تھے. پاؤں میں لگا تیر، اب تیر کو نکالنے لگے، بڑی شدید درد ہوئی. جب درد ہوا نا، علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ساتھیوں میں نماز شروع کر رہا ہوں، جب میں پہلے سجدے میں جاؤں تو میرا تیر نکال لینا. علی اور مرتضیٰ نے نماز شروع کر دی. جب وہ پہلے سجدے دے وچ گئے نا تو ساتھی نے تیر کڑ لیا. تیر کڑیا، آپ نے نماز مکمل کی تھی، سلام پھیریا. سلام پھیر کے اپنے ساتھیوں کو پوچھیا، فرمایا ساتھیوں تیر کڑ لے آئی؟ انہاں کہ حضرت جلو تسی نماز شروع کی تھی ہے نا تسا پہلے سجدے دے وچ گیا سی تیر کڑ لے آئی. علی اور مرتضیٰ فرماندے یار میں تو پتہ ہی نہیں چلیا کہ نماز تو پہلے تیر کڑ رہے ہیں تے درد ہو رہے آئی. نماز شروع کی تھی، پہلے سجدے دے وچ تیر کڑ لیا گیا، لیکن آپ کو پتہ ہی نہ چلیا کہ تیر کس ٹائم کڑیا گیا ہے. یعنی کہ دیکھو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز دے نال آپ نماز ادا کر دے ہیں. برکیف چاروں صحابہ کرام دا ذکر ہو گیا تے اگر سامان لے کے آنا چاہو تا ٹھیک ہے تہاڈی مرضی، نہیں تو بیٹھے ہیں آپ. اچھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. اصل میں تھوڑی گفتگو تاں کر دوں نا کیونکہ میں اس علاقے اکثر آنا ہوندا ہے، تو پھر زیادہ گفتگو کریے نا تو پھر لوگوں نے دل رات جان دینا، تو اس واسطے. اچھا، فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا کہ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا کہ انہاں دی پیشانیاں دے وچ سجدیاں دے نشانات ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، فرمایا کہ انہاں دی اے نشانیاں تورات دے وچ ذکر کیتیاں گئیاں، انجیل دے وچ ذکر کیتیاں گئیاں. معلوم ہے ہویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا ذکر تورات دے وچ بھی کیتا گیا تے انجیل دے وچ بھی کیتا گیا ہے. قرآن دے وچ ایک اور مقام تے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا کہ وہ ذات جڑی سچائی لے کے آئی، وصدق به اور جائے ابو دی تصدیق کی تھی، اولئک هم المتقون، فرمایا کہ یہ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں.